بڑا کام ہے صوفی اکرام کا، علمی دنیا میں بہت بڑا کام ہے۔ امام نبوی صوفی تھا، خلوت پسند تھا امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ، اس نے ریاض الصالحین لکھی، اذکار اور عدیہ پر دعائیں کتابیں لکھی۔ معمولی آدمی تھا، صوفی تھا۔ ملا لقاری آ گئے، صوفی تھے۔ لکھا کہ بخاری کے اسناد میں کوئی سند ایسی نہیں جس میں ایک نہ ایک آدھا صوفی نہ ہو۔ اب وہ بتاخرت کو دل لگایا ہوا تھا، پڑھنے پڑھانا کام بھی کی۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھ کیا سیوت الصفا میں دیکھیں محدثین کے حالات، صوفی اکرام وہی اشغال تھے ان کے۔ اب جناب سازش کے تحت یہ بات مشہور کر دی، جہالت کا نام تصوف رکھ دیا۔ اس لیے کہ صفائے قلب جو ہے نا، دل کی بصیرت، صفائے قلب، یہ قرآن حدیث کی باتوں کو جس انداز میں سمجھ سکتا ہے وہ دوسرا سمجھ نہیں سکتا جو خالی علمی چکر میں ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کا جو پایا علمی دنیا میں وہ اونچا کیوں ہے؟ اسی وجہ کہ وہ علماء کے ساتھ ساتھ اللہ والے بھی تھے، نور بصیرت ان کا بہت اعلیٰ تھا، لہٰذا وہ قرآن حدیث پر جو باتیں اور حکمت کی باتیں نکالتے تھے وہ ہوا بھی نہیں لگی کسی کو۔ اس لیے بہت بڑا حصہ ہے، عملی دنیا میں تو ہے ہی، علمی دنیا میں بھی، عملی دنیا میں تو ہے، عملی طور پر لوگوں کی اصلاح کی اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا، علمی دنیا میں بہت بڑا ان کا حصہ ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا کہ حضرت آپ جو ہے ان کے پاس، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ہم تو علم لینے آتے ہیں، علم حقیقت میں ان کے پاس ہے، ہمیں تو جو لڈو کے نام یاد تھے وہ تو لڈو کھاتے ہیں۔ اس لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھائی صاحب کے خادم خاص تھے امیر خان، تو وہ سنایا کرتے تھے کہ حاجی صاحب اس حدیث کی توجیہ کہ جبریل السلام کو جب دیکھا تو بے ہوش ہو گیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا کوئی ہیبت کی وجہ سے بے ہوش نہیں ہوئے، نبی کا جگر تو بہت دل مضبوط ہوتا ہے، اپنی معرفت پر بے ہوش ہو گیا، اپنے آپ کو پہچان کر کے، اچھا میں اس جنس میں سے ہوں، یعنی میں اس طبقے کا آدمی ہوں، اپنی معرفت ہوئی۔ جیسے انسان کو اپنے بارے میں پتہ چلا کہ میرے اندر یہ اللہ رکھا ہے تو اس پہ خود حیران ہو جائے گا، یار ہیں اچھا، کہا کہ اس لیے کہ وہ اب تک جاہلوں میں رہتے تھے مکہ کے، جب جاہل رہتے تھے تو جب انسان، اور میں اس کی مثال ایسے جیسے کوئی بہت خوبصورت ہو اور کالوں کی بستی میں جا آباد ہو اور بہت خوبصورت ہو تو اس کو اپنے حسن کا ادراک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایسے معاشرے میں، تو جب اسی جیسا کوئی حسین آ جائے گا تو تب اس کو پتہ چلے گا کہ میرے اندر کیا ناز ہے اور کیا نام ہے، اور جب باتیں کرے گا تو جب اسلام کو جب دیکھا تو اپنی معرفت سے بے ہوش ہو گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، عجیب۔ تو کہتا ہے حضرت شیخ الہند جو نا ایسے مست ہو کر ہلتے تھے اور بار بار یہ توجیہ سنا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔